بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة فی الامور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن صدق اللہ العظیم۔ انسان جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی قدم میں اٹھاؤں یا جو بھی کام میں کروں اس میں مجھے کامیابی ملے اور اس کا انجام اچھا ہو۔ اب یہ انجام کا اچھا ہونا یا کامیابی کا ملنا یہ انسان کے اپنے بس کے اندر نہیں ہوتا۔ انسان اپنی کوشش تو کر سکتا ہے لیکن اس کو انجام تک، اچھے انجام تک پہنچانا یا اس میں کامیابی ملنا یہ انسان کے بس میں یا انسان کی قدرت میں نہیں ہے۔ یہ کام صرف اللہ رب العزت کا ہی ہے کہ اللہ رب العزت کسی انسان کو اس کے کام میں کامیاب کرتے ہیں، اس کے منطقی انجام تک، اس کے اچھے انجام تک اس کو پہنچاتے ہیں۔ اب انسان اپنی کوشش کرتا رہے اور ساتھ میں اس ذات سے کہ جس ذات کے قبضے میں، جس ذات کی قدرت میں، جس ذات کے اختیار میں ہر کام کی اچھائی ہے، تو اس ذات سے بھی مانگتا رہے۔ جو بھی کام شروع کرے تو اس کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے مشورہ کر لے۔ انسان جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو سنتیں عموماً ہمارے یہاں رائج نہیں ہیں لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے، جس میں سے ایک ہے استخارہ اور دوسرا ہے استشارہ یعنی مشورہ۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کام کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ رب العزت سے اس کے بارے میں مشورہ کر لیں کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا اس کام میں میرے لیے خیر اور کیا اس کام میں میرے لیے بھلائی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے مشورہ کر لیں تو یقیناً ایک انسان جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ مشورہ کرے گا اس فن کے ماہر سے۔ جب وہ دین کے بارے میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کسی عالم سے یا مفتی سے جا کر سوال کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کس طرح کروں۔ اپنی کسی کمپنی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو ایک مجلس شورا بلاتا ہے، لوگوں سے مشورے لیتا ہے جو اس فن کے اس کام کے ماہر ہیں، تو تجربہ کار ہیں، ان سے مشورہ لیتا ہے تاکہ مجھے اس کام میں کوئی خسارہ نہ ہو۔ تو اسی طرح ان سب سے پہلے جب بھی ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ رب العزت کی ذات سے مشورہ کریں۔ یہ ہے استخارہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ، تمام امور میں استخارے کی اس طرح تلقین فرماتے تھے، اس طرح ہدایت فرماتے تھے، اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھاتے۔ یعنی جب بھی قرآن کی کوئی صورت نازل ہوتی تو جس اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وہ صورت یاد کرواتے تھے، تو اسی طرح اسی اہتمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استخارے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریضہ، کہ جب بھی تم میں سے کسی کو کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھ لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بیان فرمایا کہ تمہیں جب کوئی کام پیش آ جائے، جب بھی تم کسی کام کرنے کا ارادہ کرو، چاہے وہ دینی معاملہ ہو چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو۔ دینی معاملے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی فرض ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں استخارہ کریں کہ بھائی یہ نماز پڑھوں میں یا نہ پڑھوں، یا میں حج کروں تو یا نہ کروں۔ ہاں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ میں حج کرنا چاہ رہا ہوں، مجھ پہ حج فرض ہو گیا ہے، اس سال میں حج کروں گا تو میں کس جماعت کا انتخاب کروں۔ جو گروپ بنتا ہے تو کس گروپ کا میں جو ہے نا انتخاب کروں، یا میں کس ایئر لائن کے ذریعے سے سفر کروں، چونکہ عمرے کا ارادہ کرنے جا رہا ہے تو عمرے کیا اس موقع پر میرے لیے عمرہ کرنا درست ہے یا نہیں، یہ ارادہ کر لے اور یہ استخارہ کر لے۔ کوئی کسی جگہ نکاح شادی ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے، نکاح سے پہلے یا بات ڈالنے سے پہلے استخارہ کر لیا جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا عموماً کیا ہے کہ بعض جگہ استخارے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے بات ڈال دی، بات ڈالنے کے بعد شادی کی تاریخ وغیرہ طے ہو گئی تو شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم استخارہ کر کے بتائیں گے، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ استخارے میں نہ آئی۔
یہ ایک عجیب طریقہ نکلا ہے۔ تو استخارہ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے کیا جاتا ہے، نہ کہ کسی کام کو شروع کر لینے کے بعد۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین کیوں فرمائی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی ہیں کہ اس کی 2 حکمتیں ہیں، استخارے کی تلقین کی 2 حکمتیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ پہلے کفار کے اندر، جاہلیت کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ فال نکالتے تھے تیر کے ذریعے۔ اب وہ جو کعبۃ اللہ کا جو مجاور ہوتا تھا اس کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، اس کے اندر تیر ہوتے تھے، جس پہ کسی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا امرنی ربی، مجھے میرے رب نے یہ حکم دیا۔ ایک تیر پہ لکھا ہوا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے اس کام سے روکا ہے، اور ایک تیر خالی ہوتا تھا۔ اب جو کام کرنے جاتے تھے تو اس تھیلے کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے اور تیر نکالتے تھے۔ اگر امرانی ربی آیا تو وہ کام کرتے تھے، نہانی ربی آیا تو وہ کام نہیں کرتے تھے، اور اگر خالی تیر نکل آیا تو پھر دوبارہ تیر نکالتے تھے۔ تو یہ جو فال نکالنے کا جو طریقہ تھا کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں، تو اس فال کے کام کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست بندوں کا ان کی ذات کے ساتھ، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ رابطہ کروایا کہ تم یہ فال نکالنے کے چکر میں نہ پڑو۔ اور سورہ مائدہ کے اندر تو اس کی سخت ترین ممانعت آ گئی۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ بندے کا براہ راست تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنے کے لیے استخارے کی تلقین فرمائی کہ بھئی تمہیں جب بھی کوئی کام کرنا ہو، تمہارا کسی جگہ سفر کا ارادہ ہو، تمہیں کوئی ڈپارٹمنٹ کا انتخاب کرنا ہو، تمہیں کسی تعلیمی جہت کا انتخاب کرنا ہو کہ میں نے میٹرک کر لیا ہے، اس کے بعد میں کس سیکٹر کا انتخاب کروں، سائنس کا، آرٹس کا، انجینئرنگ کا انتخاب کروں، یا کوئی بھی دین و دنیا کا جو بھی معاملہ ہو، کسی جگہ نکاح ہو رہا ہے تو اس جگہ نکاح کرنا مناسب ہوگا یا نہیں، تو جو بھی دین کا معاملہ ہو تو انسان کسی فال ڈالنے کے بجائے، قرآن شریف کا کوئی صفحہ کھولنے کے بجائے، یا اپنے طریقے سے جو عجیب طریقے سے طوطے کے ذریعے فال نکالنے کے بجائے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ براہ راست انسان تعلق قائم کرے کہ یا اللہ میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، اور چونکہ آپ عالم الغیب ہیں اور آپ سب چیز کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام میں خیر ہے یا نہیں۔ تو ایک حکمت تو یہ تھی کہ لوگوں کو جو یہ فال نکالنے کا جو طریقہ تھا اس سے ہٹا کے براہ راست اللہ رب العزت کی ذات سے جوڑا جائے۔ دوسرا طریقہ کیا تھا؟ دوسری حکمت کیا تھی استخارے کے اندر؟ دوسری حکمت شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود تھا۔ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرنا مقصود تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کا کام کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کا انتظار کرنا۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی ان کے اندر الہام ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت کے الہام کے اوپر عمل کرنا، یہ تھا فرشتوں کا کام۔ تو فرشتوں کے ساتھ کچھ مشابہت پیدا ہو جائے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے خیر مانگتے ہیں، اللہ رب العزت سے استخارہ کرنے کے بعد جو ہمارے دل کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے الہام آئے گا اس الہام کے اوپر ہم عمل کریں۔ یہ ہے حکمت کہ ایک تو فال بدفالی جو نکالی جاتی ہے، فال جو نکالنا اس سے دور ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو۔ یہ ہے استخارے کی اصل حکمت۔ اور اس استشارے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ، کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہو۔ استخارہ کرنے کے بعد کسی کام کا ارادہ کر لیا تو ناکامی نہیں ہوگی۔ بظاہر حضرت مکحول ازدی رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ انسان کسی چیز کا استخارہ کرتا ہے، پھر وہ کام کرنے لگتا ہے اور اس کام میں نقصان ہو جاتا ہے، تو پھر یہ شکایت کرتا ہے کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا اور اس کام میں مجھے ناکامی ہو گئی، حالانکہ وہ نتیجے کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہا کہ جب یہ کام ختم ہوگا تو اس کا نتیجہ میرے لیے کیا برآمد ہوگا۔ ابھی جب یہ کام چل رہا ہے اس میں اگر کوئی نقصان نظر آ رہا ہے تو اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے، بلکہ انجام کو دیکھنا چاہیے کہ انجام میرے اس کام کا کیا ہونے والا۔ تو جو استخارہ کرے گا وہ کبھی اپنے کاموں میں ناکام نہیں ہوگا، چاہے ظاہری اعتبار سے کچھ کاموں میں نقصان نظر آ رہا ہو۔ وما ندم من استشارہ، اور جو کوئی شخص مشورے سے کام کرے گا، اب مشورہ ایک دوسری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشورے کے کام ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا کوئی سربراہ ہوگا تو وہ مشورہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ بھائی میں تو گھر کا سربراہ ہوں اور میں تو بڑا ہوں، سارے فیصلے میں کروں گا، حالانکہ اس کو پتہ ہے ہر کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہوتا، کسی انسان کے پاس عقل کامل نہیں ہوتی ہے، ہم نبی نہیں ہیں،
ہم نبی نہیں ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں فیصلہ ہمارے پاس آئیں گے، نہیں، ہر انسان عقل کامل نہیں ہوتا، اس کو لوگوں کے مشوروں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ مختلف لوگوں کی آراء ہمارے سامنے آئیں اور کسی کام کو کرنے کی مختلف طریقے اور مختلف جہات ہمارے سامنے آئیں، پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام کے کرنے میں کیا اچھائیاں ہیں اور اس کام کو کرنے میں کیا برائیاں ہیں، تو مشورہ کرنے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، مشورہ کرنے کے بعد جب ایک بات کا فیصلہ کر لیا جائے اور اس میں اگر نقصان ہو جائے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما ندیم من استشار، کہ جو مشورہ کر لیتا ہے وہ نادم نہیں ہوگا۔ کیوں نادم نہیں ہوگا؟ اس کو تسلی رہے گی دل کے اندر، بھائی یہ جو کام کیا اگرچہ اس کے اندر نقصان ہو گیا ہے مجھے، لیکن یہ کام میں نے مشورے سے کیا تھا، یہ میری اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی، اور اگر وہ کام نہیں ہوتا تو وہ بھی اس میں کوئی اس کی شرمندگی نہیں ہوتی کہ بھائی جب لوگوں نے منع کر دیا اس لیے میں نے اس کام کو نہیں کیا، تو چاہے اس کے اندر اس کو فائدہ بھی نظر آ جائے، بعد میں اس کام میں اس کو فائدہ نظر آ رہا ہو، دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہو کہ یار یہ کام کر رہے ہیں ان کو تو یہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ میں نے مشورہ کیا تھا، تو مشورہ کرنے کے بعد میں نے یہ کام نہیں کیا تو دل کو تسلی رہتی کہ بھائی لوگوں نے مجھے مشورہ دیا تھا تو میرے لیے نہ کرنے میں ہی بہتری ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق یہ کام درست نہ ہو۔ تو ما خاب من استخار وما ندم من استشارہ، کہ جو استخارہ کر لے گا وہ ناکام نہیں ہوگا، اور جو مشورہ کر لے گا، لوگوں سے مشورہ کر لے گا تو وہ کبھی شرمندہ نہیں۔ اور استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ 2 رکعت پڑھے، اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد ایک استخارے کی دعا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی وبارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارزقني به۔ کیا مطلب؟ کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت سے اس کام کے بارے میں خیر طلب کرنا کہ یا اللہ یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں اور آپ سے اس کام کے اندر خیر طلب کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز پر آپ قدرت رکھتے ہیں، میں قدرت نہیں رکھتا، ہر چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ وانت علام الغیوب، کیونکہ آپ غیب کی باتوں کو جاننے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ سے دعا کریں، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، کہ یا اللہ یہ کام، پھر اگر عربی آتی ہے تو اس هذا الامر کی جگہ اس کام کا نکال، یعنی هذا سفر کے لئے یہ سفر یا یہ نکاح، یا دل کے اندر اس عربی نہیں آتی تو دل کے اندر اس کام کا خیال کر لے کہ یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں خیر لی فی دینی و معاشی، دین کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے اور میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بہتر ہے، وعاقبت امری اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، اور میرے جلدی کے فائدے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، میرا دیر پا فائدے کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، تو یا اللہ یہ کام میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے۔ اور آپ یہ اگر آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے، نہ دینی اعتبار سے، نہ دنیاوی اعتبار سے، نہ معاش کے اعتبار سے، نہ جلدی فائدے کے اعتبار سے، نہ دیر پا فائدے کے اعتبار سے، میرے لیے کسی بھی لحاظ سے بہتر نہیں ہے، تو یا اللہ اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس کام سے پھیر دیجئے، اور یہ نہیں کہ بس پھیر دیجئے، پھر آگے فرمایا کہ مجھے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی بھی فرما دیجئے، ثم ارزقنی حیث کان ثم ارزقنی، یعنی جس طرح بھی ہو سکے بہترین کام کی طرف میری رہنمائی فرما دیجئے اور مجھے اس پر راضی ہو جائیے۔ اور اگر کسی کو یہ دعا نہیں آتی تو یہ دعا یاد کر لی جائے، نہیں یاد آتی تو اردو میں اللہ رب سے مانگ لیا جائے، تو اللہ رب العزت الفاظ کے تو محتاج نہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ مانگی جائے گی تو دعا قبول ہوگی۔ اگر یہ الفاظ مانگ لے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اگر یہ الفاظ ان الفاظ کے دعا مانگ لے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی۔ لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی تو وہ یہ دعا کے یاد کرنے کے انتظار میں استخارہ کرنا چھوڑ دے کہ جب تک میرے کو یاد نہیں ہوگی دعا میں استخارہ نہیں کروں گا، تو ایسا نہ کرے، بلکہ اللہ رضا سے تو اردو زبان میں جس طرح بھی اپنے دل کا اپنا ضمیر جس طرح اللہ رضا کے سامنے بیان کر سکے وہ بیان کر دے اور پھر سو جائے۔ اب استخارے کے لیے لوگوں نے یہ بات بھی مشہور کر دی ہیں کہ استخارہ جو ہے نا استخارے کے لیے آپ سو، سیدھی کروٹ پہ سو اور قبلے کی طرف رخ کر کے سو، اور کسی سے آپ بات نہ کرو، اور جب رات میں آپ کو خواب میں یا تو کوئی کلر نظر آئے گا، رنگ نظر آئے گا، فلاں رنگ نظر آیا تو کام کرنا، فلاں رنگ نظر آیا تو یہ کام نہ کرنا، یا خواب میں کوئی بزرگ آئیں گے اور آپ کو کان میں بتا کے جائیں گے اچھی طریقے سے بھائی یہ کام کرو آپ یا یہ کام نہ کرو، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ جو آداب بیان کیے گئے ہیں یہ نیند کے آداب تو ہیں کہ سیدھی کروٹ پہ سونا، دائیں کروٹ پہ سونا، قبلے کی طرف رخ کر کے سونا، یہ نیند کے تو آداب ہے، لیکن استخارے کے آداب نہیں ہیں۔ اب خواب کا نظر آنا یہ بھی کوئی لازمی بات نہیں ہے، بس اوقات دل کے اندر کوئی خیال آ جاتا ہے، کم از کم 3 دن کرتا رہے یا زیادہ سے زیادہ 7 دن کرے گا، اور جب بھی کوئی دل کے اندر خیال نہیں آ رہا تو 7 دن کے بعد بھی چلاتا رہے، لیکن خواب کا انتظام نہ کرے۔
کہ جب تک مجھے کوئی خواب نظر آئے گا میں نے تو استخارہ چھوڑنا ہی نہیں بھائی. نہیں، خواب کا انتظار نہ کرے بلکہ دل کا قلبی اطمینان بھی جس کی طرف ہو جائے. اور شک میں بھی مبتلا رہتا ہے نا انسان، کہ شک میں ہوتا ہے بھائی، یعنی 7 دن کے بعد بھی شک میں رہ رہا ہے کہ یار کام کروں یا نہ کروں، تو اس کے بعد اگر چاہے تو استخارہ جاری رکھے، یا اللہ تعالیٰ خود ایسا جو ہے نا اسباب مہیا فرما دیں گے، یا ایسے اللہ عزت خود ایسی کوئی صورت نکال دیں گے بندہ یا تو وہ کام کر لے گا یا وہ کام نہیں کرے گا. تو یہ ہوتا ہے استخارے کا طریقہ. اور اگر کسی کے پاس کوئی جلدی کا کام ہو اور 3 دن یا 7 دن یا اس طرح استخارہ کر کے سونا، یہ اس کا اس کو اگر یہ سہولت نہ ہو رہی ہے، وقت نہ مل رہا ہو، تو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں تلقین فرمائی ہیں کہ فوراً کسی کام کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی بھی دعا ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، یا اللہ جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو میرے لیے آپ اختیار فرما دیجیے. اللہم اہدنی وسددنی، یا یہ دعا مانگ لے، یا اللہم الہمنی رشدی، یا یہ دعا مانگ لے. اور فوراً کسی کام کرنے سے پہلے دل کے اندر سوچے تھوڑا سا، یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے اچھے کام کا انتخاب فرما دیجیے. جو فوراً کا جو کام ہو اس کے لیے استخارہ اس طرح کر لے. اور اگر کوئی آگے کوئی بڑا کام ہو جو اس کو آپ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر سکتے ہیں، کچھ دیر کے روک سکتے ہیں، اس کے بارے میں جو استخارے کا جو مسنون طریقہ ہے آپ یہ اختیار کر لیجیے. تو اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی کام کریں گے اس میں ہمیں ندامت نہیں ہوگی. اور اگر نقصان بھی ہو رہا ہوگا تو دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے استخارے کی برکت سے ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی استخارے کی اور مشورے کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، تاکہ ہم اپنے تمام کاموں کو صحیح طریقے سے اور مشورے کے ساتھ انجام دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.